السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کتاب الجہاد، باب فضل الجہاد والسیرہ۔ وقول اللہ تعالی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ إلى قوله تعالى وبشر المؤمنين۔ قال ابن عباس الحدود الطاعة۔ وبالسند المتصل مني إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن السابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن عيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاد اسلام کے بنیادی احکام اور فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے، جس کا قرآن پاک کی سینکڑوں آیات میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث میں اس کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ ہے۔ جہاد تو جد و جہد کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جہاد سے مراد کافروں کے مقابلے میں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد ہوتی ہے وہ مراد۔ یہ بھی دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جہاد بھی اسلام کے فرائض میں سے ہے۔ جہاد میں جہاد کی اصطلاح بھی استعمال کی گئی ہے، لیکن یہ اس میں عموم ہے۔ یا جاہدوا باموالکم وانفسکم، ابو داؤد شریف کی روایت میں والسنتکم، جہاد مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کفر کے مقابلے میں یہ جہاد ہے، جان خرچ کرنا یہ جہاد ہے، زبان کا جہاد یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن جہاں قتال کا لفظ ہے وہ لڑائی ہتھیار کے ساتھ جنگ، اس پہ اطلاق ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سیر ہے، سیرت اصل میں سیرت کی جمع ہے کہ جہاد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کیا ہے، حضور کا طرز عمل کیا تھا۔ حضور کے طرز عمل اور واقعات کو محدثین نے سیر کے عنوان سے جہاد کے باب میں بیان کیا۔ اور تیسری اصطلاح ہوتی ہے مغازی، غزوہ حملہ کرنا۔ تو جہاد میں جہاد کا لفظ بھی، سیر کا لفظ بھی سنت رسول کے حوالے سے، اور مغازی، یہ اصطلاحات جہاد میں استعمال ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاد کو اللہ تبارک اپنے ساتھ سودے سے تعبیر کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ پاک کہتے ہیں میں نے مومنوں سے سودا کر لیا، شرا بے شرا، سودا کر لیا کہ انفسہم و اموالہم، تم اپنے جان خرچ کرو گے، اپنا مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اور میں اس کے عوض تمہیں جنت دوں۔ یہ اللہ پاک نے اس کو بے شرا سے سودا ہے، یہ تعبیر کیا۔ اور میں مومن کیا کریں گے؟ جو قاتلون فی سبیل اللہ، اس جہاد سے مراد کیا ہے؟ قتال، اسلحے کی جنگ، ہتھیار کی جنگ۔ یقتلون و یقتلون، قتل کرتے بھی، جہاد میں قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، برابر کی بات۔ فرمایا یہ وعدہ ہم نے تورات میں بھی کیا تھا۔ جہاد صرف ہمارے ہاں نہیں، پہلی کتابوں میں بھی وہ جہاد ان احکام میں سے ہے جو تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تورات میں بھی جہاد کے احکام اسی طرح بیان ہوئے جیسے قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ واقعات بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جہاد جس میں بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا
ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، بیت المقدس میں جاؤ، جہاد کرو۔ قوم نے انکار کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے 40 سال کی پابندی لگا دی تھی کہ یوشع بن نون علیہ السلام کی سربراہی میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جہاد ہوا تھا، بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پھر جہاد کے ایک بڑے مرحلے کا ذکر کیا ہے، جب ایک دفعہ پھر ایک قوم نے جالوت کی قیادت میں فلسطین پہ قبضہ کر لیا تھا، ظلم ڈھاتا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ اس سے آزادی کے لیے پھر جہاد ہوا۔ اللہ کے پیغمبر سمویل علیہ السلام کی حکم پر حضرت طالوت نے مسلمان لشکر کی کمان سنبھالی، اور وہ جہاد و اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اس جہاد میں داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا تھا۔ پھر داؤد علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی، اس بعد سلیمان علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی۔ اس کا نام اسرائیل تھا۔ وہی گریٹر اسرائیل ہے جس کی کوئی بحالی کی کوشش میں آج کے یہودی لگے ہوئے ہیں۔ وہ جب گریٹر اسرائیل کہتے ہیں تو مراد ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو حکومت تھی، ہم اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں، واپس لانا چاہتے ہیں۔ وہ بہت بڑی سلطنت تھی، اور وہ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگ کر لی تھی، رب حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، یا اللہ ایسی ریاست دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور واقعتاً سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں ملی۔ وہ پرندوں پر بھی تھی، مچھلیوں پر، سمندر پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، اور انسانوں پر بھی تھی۔ وہ سلطنت عظمیٰ سلیمان علیہ السلام کی، جو یہ جہاد کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سے بیع سے تعبیر کیا، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں من اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم۔ اللہ تعالیٰ کہ تم نے اگر وفا کی خوش ہو جاؤ، تمہارا سودا کامیاب ہے، اللہ کی بایا تم بے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات میں سے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں جہاد کو اللہ اور بندوں کے درمیان سودے سے تعبیر کیا۔ یہ اس میں حدود کی بات جہاد میں ایک جگہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تل کا حدود اللہ، جہاد کا ذکر ہے، پھر تل کا حدود اللہ۔ حدود سے مراد کیا؟ اللہ کی اطاعت۔ جنگ میں ڈسپلن اور اطاعت بنیاد ہوتی ہے، تو یہ عام بھی اطاعت ضروری ہے، لیکن حالت جنگ میں اطاعت اور زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ ای العمل افضل، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی میقاتها، نماز، ایک نماز اپنے وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اوقات متعینہ پر، اس سے آگے پیچھے نہیں۔ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد یاد کیا، پھر اس کے بعد میں بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پھر پوچھا تم بھائی اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل۔ 3 سوال میں نے کیے، میں اور بھی پوچھنا چاہتا تھا لیکن میں چپ ہوں، پھر کیا ہے، پھر کیا ہے، پھر کیا ہے، لیکن والا وستزدتہ لذاتا، اگر میں اور بھی پوچھتا ضرور اس کا جواب دیتا، لیکن میں خاموش ہو کر 3 سوالوں کے بعد میں نے سوال نہیں کیا۔ یہاں 2 باتیں، ایک بات یہ مختلف احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ کا یہ سوال مذکور ہے، ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہیں یہ فرمایا الصلاۃ علی میقاتها،
کہیں یہ فرمایا بر الوالدین، کہیں یہ فرمایا الانفاق فی سبیل۔ سوال ایک ہے، مختلف مواقع پر جواب مختلف۔ اس پر محدثین بحث کرتے ہیں، ایک سوال کا تو ایک ہی جواب ہوتا ہے، یہ الگ الگ جواب کیوں ہے؟ محدثین کا کام ہے، متکلمین کا، محدثین کا بحث کرنا، اور ایک محاورہ بال کی کھال اتارنا۔ اور ہمارے یہاں تو فقہائے کرام کھال کی بھی کبھی کبھی کھال اتارنا، باریکی میں جانا۔ اور یہاں بھی محدثین نے بڑی بات کیا کہ یہ جواب مختلف کیوں ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوالی کو اس کے حسب حال جواب دیا۔ ایک آدمی نے سوال کیا ایو العمل افضل، حضور کو بولا کہ نماز میرا ڈھیلا ہے، الصلاۃ علی میقاتہ۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ بر الوالدین، اور کون سا بھی والدین کی خدمت میں تو کمزور ہے، تو بر الوالدین۔ ایک نے سوال کیا، دیکھا کہ یہ جہاد میں ذرا کمزور ہے، کہ جہاد سے۔ ایک سوالی کا حال یہ تھا، فرمایا کہ دیکھا کہ خرچ کرنے میں ڈھیلا ہے، میں انفاق کو سکتی ہوں۔ یہ ساری بحث کا خلاصہ صوفیہ کرام نے نکالا تھا۔ صوفیہ کا اپنا طرز کلام ہے۔ اصل میں افضل الاعمال کیا ہے؟ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنا اور اس کو دور کرنا۔ ساری باتوں کا خلاصہ کیا بنتا ہے، نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ کہ ہر شخص کو حضور نے اس کی کمزوری کی طرف نشان دی، اپنی کمزوری دور کرو۔ اس کا مطلب یہ کیا بنا کہ افضل الاعمال کیا ہے؟ اپنی کمزوریوں کو چیک کرنا اور ان کو دور کرنا، یہ افضل الاعمال ہے۔ دوسری بات، وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِی، اس پر میں ایک واقعہ عرض کروں گا۔ مجھے الحمدللہ بخاری شریف روایت کرنے کی اجازت میرے تعلیمی استاد تو والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پڑھی ہے پوری۔ تعلیمی استاد وہ ہے، اصل استاد۔ اجازت کے اساتذہ 7-8، جن سے مختلف مواقع پر مجھے روایت حدیث کی، بخاری شریف کی روایت کی اجازت مرحمت ہوئی ہے، اللہ پاک کا فضل ہے اور بزرگوں کی مہربانی ہے۔ ان میں ایک بڑے استاد الشیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی، عرب کے مشہور عالم تھے، فقہائے امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ حلقے کے لوگوں میں سے ہیں۔ اپنے وقت کے سب سے بڑے حنفی فقیہ بھی تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے حنفی محدث بھی تھے، شام میں، شام کے رہنے والے تھے۔ لیکن آخر عمر میں شام کے سیاسی حالات کی وجہ سے چلا وطن ہو گئے تھے۔ انہوں نے زندگی گزاری ہے باقی سعودی عرب میں، ریاض میں۔ مجھے ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا 2 دفعہ۔ ریاض میں گیا تھا تو ان کی خدمت میں حاضری، استفادہ موقع ملا۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کوشش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ سند کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ میں 1-2 دفعہ ملا ریاض میں تو مجھے موقع نہیں ملا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ اگر میں استفادہ کر لیتا تو اچھا تھا۔ اللہ کی قدرت، میں لندن میں اکثر جاتا رہا ہوں، بہت دفعہ گیا ہوں۔ ایک دفعہ لندن میں مجھے پتہ چلا کہ شیخ ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی لندن تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا موقع مل جائے گا الحمدللہ۔ میں مولانا عیسیٰ منصوری یہ میرے دوست ہیں، ڈاکٹر کرم ندوی صاحب ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے پروگرام بنایا کہ شیخ جہاں قیام فرما ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور میرے دل میں یہ بھی تھا کہ حدیث سنا کر یا سن کر روایت حدیث کی اجازت بھی حاصل کروں۔ ان کو ان کے میزبانوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا وہ تو واپسی کے لیے ایئرپورٹ جا چکے، ہیتھرو ایئرپورٹ۔ پتہ کیا تو فلائٹ میں ابھی 1 گھنٹہ ڈیڑھ تھا،
ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں اسرو قریب، ہم بھاگ پہنچے کہ چلو جاتے جاتے قبول کر لو۔ اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے مہربانی فرمانی تھی، تو سارے مراحل سے فارغ ہو کر لاؤنج میں اندر جا رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، اس آگے گیٹ سے اندر چلے جانا تھا جہاں کوئی اور دوسرا نہیں جا سکتا۔ ہم نے سیڑھیوں، وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ہم سیڑھیاں اتر رہے ہیں۔ السلام علیکم، درمیان میں وعلیکم السلام، حال احوال پوچھا، انہوں نے پہچان لی۔ جب انہوں نے پوچھا نا کیفا ابوک، والد صاحب سے تعارف تھا ان کا، میں نے کہا پہچان لیا۔ تو میں کتاب لے گیا تھا، الادب المفرد، امام بخاری کی کتاب ہے، وہ بغل میں ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے کہا موقع ملا تو میں نے کتاب آگے کر دی۔ سمجھ گئے، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ اب میں بھی، مولانا صاحب منصوری بھی، مولانا کرم ندوی بھی، ہم وہاں بیٹھ گئے، شیخ بھی بیٹھ گئے تھے سیڑھیوں پر، اور اب اوپر والے اوپر، نیچے والے نیچے، ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ مجھے فرماتے اقرا، پڑھو بھائی۔ میں نے کتاب کھولی، الرب المفرد کی پہلی روایت یہ ہے، افضل ای الاعمال افضل، یہ روایت پڑھی۔ آخری جملہ تھا عبداللہ بن مسعود، وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِی، اگر میں اور بھی سوال کرتا تو حضور مجھے اور بھی جواب دیتے۔ جب یہ نے پڑھا استدل استدل استدل، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا کہہ رہے ہیں، تیزی سے کہہ رہے تھے۔ مولانا کرم رضوی نے کہا کہہ رہے اور پڑھ۔ اب وہ عجیب منظر ہے، اب بھی مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ نیچے اوپر انگریزیاں سارا ہجوم اکٹھا ہے، ٹریفک رکی ہوئی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں 3-4 آدمی، استاد سن رہے ہیں، میں روایات پڑھ رہا ہوں، تقریباً 2 صفحے مجھ سے سنے اور پھر دعا۔ وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِی، جب بھی میں کہیں بیان کرتا ہوں نا، مجھے وہ سارا منظر یاد آ جاتا ہے۔ استدل اور پڑھو۔ تقریباً 2 صفحے میں نے بڑے اطمینان سے سنے، پھر اجازت حدیث کی سند مرحمت فرمائی، بعد میں لکھ کر بھی بھیجی، اپنی اسناد ایک شاگرد کے ذریعے مجھے بھیجی، اور اجازت دی کہ میری تمام اسناد کے ساتھ تمہیں حدیث روایت کرنے کی اجازت ہے۔ تو میرے شیوخ میں شیخ ابو غدہ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہے، اور یہ روایت بنیاد بنی ہے۔ وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِی۔ نبی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یحییٰ بن سعید قال حدثنا سفیان قال حدثني منصور عن مجاہد عن طاؤوس عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیۃ وإن استنفرتم فانفروا۔ دیکھیں، ایک ہے جہاد، ایک ہے ہجرت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ، اب ہجرت شروع ہوئی تھی حبشہ سے۔ پہلے صحابہ نے کہاں ہجرت کی ہے؟ حبشہ، لیکن وہ عارضی تھی، جب پکی ہجرت ہو گئی تو میں نے بھی آنا ہے۔ یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، جب مدینہ منورہ نبی کریم آئے، اپنا ٹھکانہ بنایا، وہ بھی ہجرت کر کے واپس آ گئے۔ ان کی 2 ہجرتیں ہیں، اور حکم یہ تھا کہ جہاں کہیں جس قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہوئے، ان کے حالات اگر اجازت دیتے ہیں تو مدینہ منورہ۔ اور بہت سے لوگوں نے ہجرت کی۔ اس ہجرت کا بہت زیادہ سبب یہ وہ مہاجرین ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، مہاجرین، انصار، والذین تبعوہم بإحسان۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کے دور کے، باقی نہیں، صحابہ کرام کے دور کے 3 طبقے، مہاجرین، انصار، والذین تبعوہم بإحسان، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، ان کے لیے سرٹیفکیٹ بیان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ ان کو ملا ہے،
اور صرف رضی اللہ کا نہیں، اور رضو عنہ۔ یہاں میں کہا کرتا ہوں جب کوئی اعتراض کرتا ہے، میں کہیے وہ آپس میں راضی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آج کل یہ باتیں چل رہی ہے نا، تو میں کہ یار ان تینوں طبقوں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، آج تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ وہ آپس میں راضی ہے، وہ راضی ہے اس کو۔ یہ وہ ہجرت ہے۔ ہجرت ایک تو آج بھی ہے۔ ہجرت کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کہیں آپ رہ رہے ہیں اور وہاں دین کے فرائض پر عمل کرنے کا ماحول نہیں ہے، دین کے فرائض آپ عمل نہیں کر سکتے، سختی ہے، تو آپ ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ آزادی سے دین پر عمل کر سکیں۔ یہ ہجرت آج بھی ہے، لیکن وہ ہجرت تھی مدینہ منورہ کی طرف، وہ فتح مکہ تھا، وہ 8 سال جب وہ مہاجرین اکٹھے ہو گئے، اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، یعنی وہ ہجرت نہیں۔ ایسے ہجرت مطلقاً ہے، لیکن وہ ہجرت جو مہاجرین انصار کے طبقات ذکر کیے ہیں، فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد جہاد کا موقع ملے تو جہاد کرو، موقع نہ ملے تو نیت میں جہاد رکھو، نیت رکھو کہ جب موقع ملا جاؤں گا، موقع ملے تو جاؤ۔ پھر تم فنفر، جب ان نفیر کہتے ہیں جہاد میں شرکت کی دعوت، جب تمہیں لشکر کے لیے طلب کیا جائے تو نکلو، پھر تم فنفر، جب تمہیں کسی جہاد کے لیے بلایا جائے تو جہاد کی دعوت کو قبول کرو۔ فرمایا کہ یہ ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبیب بن ابی حمرۃ عن عائشہ رضی اللہ عن عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انها قالت یا رسول اللہ نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال لكن افضل الجهاد حج مبرور۔ عائشہ بنت ابی طلحہ، یہ حضرت عائشہ کی شاگردوں میں جو 3 4 بڑے شاگرد تھے نا، ان میں ایک تو امرہ ہے، امرہ بنت عبد الرحمن، سب سے بڑی شاگرد وہ ہے۔ حضرت عائشہ کے علوم کا وارث بھی انہیں ہی سمجھا جاتا۔ حضرت عائشہ کی پوری کلاس، اس میں اسود بن یزید تھے، عروہ بن زبیر تھے، قاسم بن محمد تھے، عائشہ بنت طلحہ تھی، عامرہ بنت عبد الرحمن تھی، یہ پوری مہمان خانہ تھا ان کا مستقل، اور وہاں مختلف لوگ آتے تھے، رہتے تھے، اور حضرت عائشہ سے علمی استفادہ کرتے تھے۔ ان میں 3، 2 ایک بھانجا ہے، ایک بھتیجا ہے، ایک شاگرد خاتون ہے۔ شاگرد خاتون تو امرہ ہے، امرہ بنت عبد الرحمن، اور بھتیجا تھا قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، یہ بھی بڑے فقہا میں تھے، اور بھانجا تھا عروہ ابن الزبیر، اسماء کے بیٹے ہیں۔ یہ 3 بڑے۔ امرہ کے بارے میں تو روایات میں آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اپنی عمارت کے زمانے میں احادیث کے لکھوانے کا اہتمام کیا۔ قرآن پاک کے مرتب کرنے کا، لکھنے کا اہتمام کس نے کیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ پھر دوسری بار اہتمام کس نے کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احادیث کے لکھنے کا اور جمع کرنے کا سرکاری اہتمام سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ یہ 101 ہجری میں خلیفہ تھے، صدی گزر گئی، صحابہ کرام اور کبار تابعین رخصت ہو رہے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری کیا اپنے تمام صوبوں میں کہ تمہارے اندر اگر کوئی پرانے بزرگ صحابہ موجود ہوں یا کبار تابعین موجود ہوں تو ان کا علم محفوظ کرو۔ ایک گورنروں کو باقاعدہ آرڈر کیا کہ ان سے رابطہ کر کے
ان کے علم کو محفوظ کرنے کا اہتمام کرو۔ فرمایا کہ علماء چلے جائیں گے، علم مٹ جائے گا۔ علم کو اور دو ہدایات دی تھی۔ ایک یہ کہ تمہارے علاقے میں جو بھی بزرگ عالم ہیں پرانے تابعین میں سے یا پرانے صحابہ میں سے، ان کا علم لکھ کے محفوظ کر لو۔ دوسری بات، علم کی مجلس سے لگانا شروع کرتا اگلی نسل تک منتقل ہو۔ یہ حدیث کی مجلسیں، کلاسیں، یہ ریاستی طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شروع ہوئی ہیں۔ باقاعدہ خلافت کے نظم کے ساتھ یہ مدرسے لگاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ دین علم کا تسلسل قائم رہے۔ اس میں مدینہ منورہ کے قاضی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ ہدایت کی کہ خاص طور پر اہتمام کرنا عمرہ کی روایات کو جمع۔ نے سے سارا واقعہ بیان کیا عمرہ بن عبد الرحمن کے بارے میں کہ اس کی روایات کا بطور خاص اہتمام کرنا۔ کیوں؟ کہ حضرت عائشہ کے علوم کی وارث تھی۔ حضرت عائشہ تو بہت ہو چکی تھی، تو حضرت عائشہ کی شاگردوں میں ایک عمرہ تھی، ایک یہ عائشہ، قاسم بن محمد، عروہ بن زبیر، اسود بن یزید، یہ بڑے بڑے شاگرد تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں افضل الجہاد، افضل العمل جہاد ہے، عورتیں نہ جہاد کیا کریں، عورتوں پر جہاد ہے کہ افلا نجاہد؟ فرمایا نہیں، تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ عورتیں جہاد میں شریک رہی ہیں، لڑی بھی ہیں، لیکن عورتیں زیادہ تر کام کرتی تھی دو۔ خاتون صحابیہ سے پوچھا گیا آپ کیا کرتی تھی؟ ہم دو کام کرتی تھی، زخمیوں کا علاج کرتی تھی، لاشیں شہید شہداء کی لاشیں اٹھا کے لاتی تھی، اور گھر کے کام پر۔ آج کی زبان میں کیا ہے یہ نرسنگ تھا، نرسنگ کا شعبہ عورتوں کا تھا، علاج کرنا، خیال کی مارداری کرنا، اور جہاد بھی کیا، عورتیں لڑکی بھی تھی، بڑی بڑی تقریب عورتیں، بڑی بڑی جہاد کے واقعات ہیں، لیکن ان کے لیے جہاد اس درجے کا فرض نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نور الجہاد افضل العمل یا نورا، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جہاد افضل العمل ہے، افران جائے؟ ہمارا نہیں بھائی، لکن افضل الجہاد، عورتوں کے لیے بہترین جہاد کیا ہے؟ حج المبرور۔ ایک بات اور ہے، تو یہی کہا حدثنا اسحاق قال عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن جهادة قال أخبرني أبو حسين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة حدثه رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد يصن في قبله فيكتب له حسنات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور کے پاس آیا، نام نہیں لیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل یعدل الجہاد، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو۔ فرمایا لا اجد، میں نہیں جانتا کسی عمل۔ پھر سمجھانے کے لیے پوچھا هل تستطيع، کیا تم طاقت رکھتے ہو؟ تم مجاہد گھر سے جہاد کے لیے نکلے اور تم نفروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یا خرج المجاہد ان تدخل مسجدک، مسجد میں یا اپنے گھر کی مسجد میں تم داخل ہو جاؤ، فتقوم ولا تفطر، مسلسل قیام کرو، وقفہ نہیں کرو، وتصوم ولا تفطر، بلا ناغا روزے رکھو، افطار نہیں کرو، مسلسل نفل پڑھو،
مجاہد کے واپس آنے تک یہ کر لو گے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ میں وہ گیا جہاد میں، جب تک جہاد سے فارغ کر واپس نہ آئے تو مسلح پر رہو، روزے میں رہو، یہ کر لو۔ میں سبھی ظالم، تو حضرت فرماتے ہیں مجاہد کی فضیلت تو یہ ہے، اس کا ثواب تو ثواب ہے، لیستن فیتی والی، اس کا گھوڑا بھی اگر رسی کے دائرے میں گھومتا ہے اس کا بھی ثواب لکھا جاتا ہے، اس کو تو گھوڑے کے چلنے پھرنے کا بھی ثواب ہے بھائی۔ جہاد کا مقابلہ یا معادلہ کیسے کر سکتے ہو؟ جہاد کے موقع پر جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں۔ ہری حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ جہاد کے موقع پر جہاد ہی سب سے افضل عمل ہے، اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی و آلہ وسلم۔